لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت قریب ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑے ہوئے، اسلام سے منہ پھیرے ہوئے، نمازوں سے منہ پھیرے ہوئے غفلت کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے، حالانکہ اس کی موت کا وقت بالکل قریب ہے۔ تم کو جو میں نے عمر دیا تھا، زندگی دی تھی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اپنی عمر کو کہاں پر تم نے کھپایا؟ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ اپنی زندگی کو کیسے تم نے گزارا؟ ساری چیزوں کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا۔ ویل ہے ان مصلیوں کے لیے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ نمازیوں کے لیے کہا ویل، ویل بولے تو جہنم میں ایک وادی، ایک جگہ کا نام ہے جہنم میں، جس جگہ کا نام ویل ہے، اس جگہ میں وہی لوگ جائیں گے جو نمازی ہوں گے، لیکن کیسے نمازی؟ بالغ ہونے کے بعد سے موت تک کے ایک ایک منٹ کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ جب تک آپ ایک ایک منٹ کا حساب نہیں دیں گے، اپنے قدم کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے قیامت کے روز۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر۔ محترم سامعین اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی قدر و قیمت، وقت کی اہمیت۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اتنی نعمتیں کہ اگر ہم پوری زندگی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے، اللہ کی نعمت، اس کی قدر ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وقت۔ وقت اللہ رب العزت نے پورے انسانوں کو برابر دیا ہے۔ 24 آورز، 24 گھنٹے کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں طور پر، برابر طور پر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کافروں کو جو ہے 20 گھنٹہ دیے، مسلمانوں کو 24 گھنٹہ، چھوٹے کو ہے 10-15 گھنٹہ دیے، بڑے لوگوں کو 24 گھنٹہ، عورتوں کو کم ٹائم دیے، مردوں کو زیادہ ٹائم دیے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا، برابر ٹائم دیا، اور برابر ٹائم دے کر یہ متنبہ کر دیا، یہ واضح کر دیا، اور کہا، یہ پیغام دے دیا اور کہا کہ دیکھو آج تمہارے پاس وقت ہے، آج تمہارے پاس زندگی ہے، مہلت ہے، موقع ہے، اپنے وقت کو غنیمت جانو اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، آخرت کی فکر کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت یہ آرزو کرنا پڑے۔ کیا آرزو؟ قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا
انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. جب انسان موت آتی ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو لوگ کیا آرزو کرتے ہیں کہ قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے. موت کے وقت ہر انسان خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نے جو چھوڑ کر آیا دنیا کو، یا میں جو دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کروں. کلا، اللہ تعالیٰ کہے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا کہتا ہے. ایک آدمی جوان ہو جاتا ہے، اگر وہ بچپنے کی خواہش کرے گا، بچپنے کی بچہ ہونے کی آرزو کرے گا، تو کیا اس کی آرزو پوری ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. کوئی جوان آدمی کبھی بچہ نہیں ہوتا، کوئی بوڑھا آدمی کبھی جوان نہیں ہوتا، اس کی آرزو ہی رہ جاتی ہے، بس ایک کہنے والا بات کہتا ہے صرف، وہ پوری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تم جو خواہش کر رہے ہو یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور کہا کہ اس کے پیچھے ایک برزخ کی زندگی ہے، جہاں پر جو ہے قیامت آنے تک وہیں پر ان کو رہنا ہوگا. تو میرے دوستو، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو، یعنی جو دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے، اسی چیز کو اور ایک جگہ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے، ہر لوگوں کے لیے ایک موت کا وقت مقرر ہے، متعین ہے. موت کا وقت متعین ہے. کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک سیکنڈ بھی، ایک منٹ بھی تاخیر نہیں ہوگی، اور وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی ایک منٹ پہلے موت آئے گی. مان لیجئے کسی کی موت 1:15 اور 10 سیکنڈ میں لکھی ہے، تو جب 1 بجے گا 10 منٹ ہوگا اور 15 سیکنڈ ہوگا تو اس کی موت آ جائے گی. کتنی بھی خواہش کر لے، کتنا بھی ڈاکٹر کو بلا لے، کتنا بھی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا لے، کتنا بھی جو ہے وہ گیس لگا لے، کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہوگا. جب موت کا وقت مقرر ہے، اسی وقت پر موت آ کر رہے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دی ہے، ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں موقع دیا ہے، تو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو جو ہے نیک کاموں میں لگا کر آخرت میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں. محترم سامعین، انسان جیسے جیسے اس کا وقت گزرتا ہے، اس کی عمریں بڑھتی ہے. دیکھتے دیکھتے آدمی بچہ سے جوان ہوتا ہے، جوان سے ادھیڑ عمر کو آتا ہے، ادھیڑ عمر سے بوڑھا ہوتا ہے. ویسے ویسے آدمی کیا ہے، قبر اور موت کے قریب جاتا ہے. کسی کی 60 سال عمر ہے، اگر 50 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، تبھی اس کی 10 سال باقی ہے موت آنے میں، اور قبر کے اندھیری کوٹری میں جانے کے لیے 10 سال باقی رہیں گے. کسی کی عمر 55 ہو گئی ہے، اور اس کی عمر اللہ تعالیٰ نے 60 سال لکھی ہے، تو اور اس کی عمر 5 سال باقی رہے گی. اسی طرح سے آپ کاؤنٹ کر لیجئے آپ کی ایج کتنی ہے. تو اس طرح سے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ویسے ویسے وہ آدمی جو ہے قبر کے قریب، قبر کے اندھیری کوٹری میں جانے کے لیے جو ہے وہ قریب تیار ہوتا ہے اور موت کے قریب ہوتا ہے. جیسے آدمی موت کے قریب ہوتا ہے، لیکن آدمی جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے، منہ پھیرے ہوا ہے، اللہ سے منہ موڑا ہوا، نماز سے غفلت میں پڑا ہوا، روزہ نہیں رکھتا، آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، اور دنیا میں اتنا مست مگن ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو موت آئے گی ہی نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت قریب ہے. اس کے باوجود لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑے ہوئے، اسلام سے منہ پھیرے ہوئے، نمازوں سے منہ پھیرے ہوئے غفلت کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے، حالانکہ اس کی موت کا وقت بالکل قریب ہے. میرے دوستو، وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، دن، ہفتے، مہینے، سال کیسے گزر جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. اور یہ جو وقت
جلدی سے گزر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظلمة بالنار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے، جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے پہلے زمانے میں جو لوگ حج کرنے جاتے تھے پانی کے جہاز سے، تو 6 مہینہ 8 مہینہ پانی کے جہاز سے پہلے جو ہے وہ کشتی ہوا کرتی تھی، ہاتھ سے چلانے والا کشتی، اس میں جاتے تھے، تو اس میں 2 سال پہلے حج کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو حج کرنے کے لیے 1 سال 2 سال 6 مہینے لگ جاتے تھے پہلے زمانے میں، اب کیا ہے 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو زمانہ کتنا قریب ہو گیا، 6 مہینے کو اللہ تعالیٰ نے 6 گھنٹے میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح سے جو ہے پہلے زمانے میں کوئی برج وغیرہ بنتا تھا تو سالوں سال لگ جاتے تھے۔ جامع مسجد جو بنا، قطب مینار جو بنا، لال قلعہ جو بنا، کتنا سال میں؟ 15 سال 20 سال 25 سال۔ اب وہ چیزیں اگر بنائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 2-3 سال۔ تو زمانہ قریب ہو جائے گا۔ پہلے زمانے میں جو ہے آدمی باہر کسی ملک میں جاتا تھا کام کرنے کے لیے تو فون کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا، خط و کتابت کا سسٹم تھا، خط لکھنے کا۔ اگر گھر پہ کوئی مر گیا تو اس کی خبر وہاں پر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پہنچتی تھی۔ تو وقت کتنا بڑا تھا، اور آج وقت جو ہے سیکنڈوں میں موبائل میں ویڈیو کال کر کے جو ہے منٹوں میں اپنی گھر کی خبریں لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ بالکل قریب کر دیا جائے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمانہ بہت قریب ہو جائے گا۔ کہا فتکون السنۃ کالشہر، کہ سال جو ہے مہینے جیسے ہو جائیں گے، یعنی سال اتنا جلدی گزرے گا جیسے لگے گا کہ مہینہ گزر رہا۔ اب دیکھیے رمضان ختم ہو گیا، بقرعید بھی ختم ہو گئی، اب محرم سامنے آنے والا، تو کتنا جلدی جو ہے سال گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی عید بقرعید اور دوسرے جو ہے چیزیں تہواریں جو آتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، لگتا کہ مہینہ کی طرح جو ہے سال گزر رہا ہے۔ اسی طرح کہا والشہر کالجمعہ، اور مہینے جو ہے ہفتے جیسے گزریں گے، ہفتے جیسے لگے گا۔ دیکھیے مہینہ اتنا جلدی گزرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہفتہ گزر رہا ہے۔ اسی طرح کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ہفتے جو ہے دن کی طرح ایک ہفتہ ایک دن جیسے گزریں گے، اور دن جو ہے گھنٹہ جیسے گزرے گا، اور گھنٹے جو ہے کیسے گزریں گے؟ منٹ جیسے، سیکنڈ جیسے۔ کالظلمۃ بالنار، کہا یعنی کسی کو اگر آگ سے داغ دیا جائے تو سیکنڈوں میں جو وہ جگہ جل جاتی ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح کہا جو گھنٹے جو ہے سیکنڈوں کی طرح گزریں گے۔ تو کہا کہ زمانہ قریب ہوگا، وقت بہت ہی زیادہ جلدی گزرے گا، تب جا کے سمجھ جاؤ کہ قیامت جو ہے قریب آنے والی ہے۔ وقت اتنا جلدی گزر رہا ہے پتہ نہیں چلتا۔ ہم دیکھتے ہیں رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، شادی بیاہ ہوتی ہے، کچھ دن کے بعد ملنے جاتے تو پتہ چلتا کہ 2-3 بچے ہو گئے، یعنی کچھ پتہ نہیں چلتا، اتنا جلدی ساری چیزیں ہو رہی ہے دنیا میں۔ اب مان لیجیے ایک ویڈیو کو اگر بہت فاسٹ موشن میں دیکھیں گے تو کیسے آدمی دیوانے جیسے پھر رہا، جا رہا ہے، اتر رہا ہے، مر رہا ہے، سڑک، ساری چیزیں، یہ چیز جو ہے اب ہو رہی ہے۔ اس کے مطلب کیا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہم صبح سے شام، شام صبح، شام صبح کرتے ہیں ہماری زندگی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، کوئی چینجنگ نہیں۔ ہم ڈیلی کا جو روٹین ہے، ڈیلی کا جو شیڈول ہے اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہمارا ڈیلی نماز چھوڑنے کا روٹین ہے تو نماز چھوڑ رہے ہیں، ڈیلی جو ہے عبادتیں ذکر اذکار سے دور ہیں تو ایسے ہی ہیں، بس کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور دن گزر رہا۔ جانوروں جیسی زندگی، جانور بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، صبح شام کر رہے ہیں، تو ہمارے بھی ویسے ہی روٹین ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے روٹین کو چینج کریں اور اپنے اوقات کو، اپنے وقتوں کو جو ہے نیک کاموں میں لگائیں۔ 24 گھنٹے کا آپ روٹین بنائیے، شیڈول بنائیے، اور جو ہے اپنے اوقات 24 گھنٹے میں سے آپ زیادہ تر اوقات اپنی عبادت میں اور نیک کاموں میں جو ہے لگائیے، ورنہ اسی طرح سے صبح ہوگی شام ہوگی اور ہماری عمر ایسے ہی ختم ہوگی۔ میرے دوستو، وقت کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں میں جو ہے قسم کھا کر وقت کے تعلق سے قسم کھاتے ہیں، جیسے کہ سورہ لیل میں کہا واللیل اذا یغشا،
رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اسی طرح سورۃ الضحیٰ میں کہا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں سب اوقات کی۔ اسی طرح سورہ فجر میں کہا والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 رات کون سے 10 رات؟ ابھی گزر گئے، ذوالحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک جو ہے وہ 10 دن جو ہے وہ دن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، وہ 10 دن گزر گئے۔ اسی طرح سورہ تکبیر میں کہا والصبح اذا تنفس، صبح کے وقت کی قسم جب وہ چمکنے لگے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے جو ہے صبح کی قسم کھا رہے ہیں، شام کی قسم کھا رہے ہیں، رات کی قسم کھا رہے ہیں، دن کی قسم کھا رہے ہیں، چاشت کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ قسم کھا کر یہ متنبہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو میں وقت کی قسم کھا رہا ہوں، اس کے مطلب اس وقت کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، اس وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم عام آدمی، نارمل آدمی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس بات کو تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس بات کو اسٹرانگ بنانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے اس چیز کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ نیک کام میں گزارنا چاہیے۔ اور ہمیں جو ہمیشہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا جو یہ وقت گزر رہا ہے کیا نیک کام میں گزر رہا ہے یا جو ہے گناہ میں گزر رہا ہے، میری جو صبح ہوئی ہے وہ صبح میری نیکی میں گزری کہ گناہ میں گزرا، وہ صبح میں نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ اسی طرح سے پورا دن کا حساب کتاب جیسے جیسے وقت گزرے گا ہمیں محاسبہ کرتے رہنا پڑے گا کہ میں نے جو 1 گھنٹہ گزارا، میں نے جو صبح کی، میں نے جو دوپہر گزارا، میں نے جو شام گزارا، میں نے جو رات گزاری، کیا میں نے جو گزارا وقت وہ صحیح گزرا، کیا نیک کام میں گزرا یا گناہوں میں گزرا؟ ہمیں محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے وقت کی قدر و قیمت کو جان کر زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا چاہیے اور اپنے اوقات کو نیکیوں میں گزارنا چاہیے۔ اور ایک جگہ جو ہے وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت کو بتانے کے لیے آپ جو ہے تمام عبادتوں کو دیکھ لیجئے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عید ہے، بقرعید ہے، یہ سارے عبادت وقت سے جڑا ہوا ہے۔ حج جو ہے، حج کا وقت کیا ہے؟ ذوالحجہ کا جو ہے 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن حج کے ایام ہے۔ کیا آپ دوسرے ٹائم میں جا کے حج کریں گے تو حج قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ رمضان کا 1 مہینہ روزہ ہے، کیا آپ رمضان کو چھوڑ کر دوسرے مہینے میں روزہ رکھیں گے تو آپ مسلمان رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، آپ کا اسلامی ختم۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے، آپ دوسرے مہینے میں اگر روزہ رکھیں گے رمضان کو چھوڑ کر تو آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے زکوٰۃ لے لیجئے، زکوٰۃ بھی سال میں 1 بار جو حولان حول ہوگا تو زکوٰۃ دینے پڑے گا۔ اسی طرح عید کی نماز ہے، بقرعید کا ہے، سب ٹائم اور وقت فکس ہے، اسی وقت میں عبادت کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو ساری عبادتوں کو دیکھ لیجئے وقت سے مربوط ہے۔ نماز کو دیکھ لیجئے، نماز کے تعلق سے قرآن میں کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز جو ہے مومنوں پر فرض ہے۔ کیسے فرض؟ وقت سے فرض ہے۔ صبح فجر کی نماز کا وقت الگ ہے، ظہر کا وقت الگ ہے، عصر کا وقت الگ ہے، مغرب کا وقت الگ ہے، عشاء کا۔ اگر ہم فجر کی نماز کو ظہر کے ٹائم میں پڑھیں، ظہر کو عصر کے ٹائم میں، یا عصر کو مغرب کے ٹائم میں، یا پورے دن کے نماز کو جمع کر کے عشاء کے بعد پڑھیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں اسے، قبول ہوگی؟ نماز قبول نہیں ہوگی، الٹا عذاب ہوگا۔ کیسا ہے؟ قرآن میں کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان مصلیوں کے لیے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ نمازیوں کے لیے کہا ویل، ویل بولے تو جہنم میں ایک وادی، ایک جگہ کا نام ہے جہنم میں، جس جگہ کا نام ویل ہے، اس جگہ میں وہی لوگ جائیں گے جو نمازی ہوں گے۔ لیکن کیسے نمازی؟ فجر کو ظہر میں پڑھنے والے، ظہر کو عصر میں پڑھنے والے، عصر کو مغرب میں، یا پورے دن کے نماز کو جو جمع کر کے جو ہے عشاء کے وقت رات میں پڑھنے والے، یا نماز میں سستی کرنے والے، یا نماز میں جو ہے اپنے مرضی کے مطابق جب اس کا دل چاہا نماز پڑھا، دل نہیں چاہا تو نماز چھوڑ دیا۔ ایسے نمازی لوگ اس جہنم کے ویل جگہ میں جا کے اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ تو لہٰذا ساری عبادتیں وقت سے مربوط ہے، اس عبادت کو اسی وقت میں پڑھیں گے تبھی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اگر بے وقت میں پڑھے، وقت نکال کر دوسرے وقت میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں،
روزہ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، عید کی نماز بھی قبول نہیں. آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز اگر آپ جو ہے ہفتے میں پڑھیں گے تو نماز بھی قبول نہیں. تو لہٰذا وقت کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے کہ جو ہے ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے وقت سے جوڑ دیا ہے. اسی طرح وقت کی اہمیت کو جاننا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو لے لیجئے. کون سی دعا؟ جب ٹوائلٹ میں جا کر نکلتے باہر تو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے. سبحان اللہ. ٹوائلٹ سے باہر نکلتے وقت اللہ سے معافی چاہنا مطلب کیا؟ محدثین کرام یہ نقطہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوائلٹ جاتے تھے اور جب نکلتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے غفرانک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں جب انسان جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے دور ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کتنا ٹوائلٹ میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کسی کا 5، کسی کا 7، کسی کا 10، کسی کا 2-3 منٹ جو بھی ہو. تو یہ جو ٹائم ویسٹ ہوا 3-4 منٹ 8 منٹ 10 منٹ جو ٹائم بیکار ہوا، یہ جو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے قطع تعلق ہو گیا، یہ تھوڑی دیر کے لیے جو ذکر سے دور رہا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی چاہتے تھے. سبحان اللہ. یہ ٹوائلٹ میں جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مجبوری کی چیز ہے. تو مجبوری میں بھی اگر ہمارا وقت ویسٹ ہو، ہمارا ٹائم ویسٹ ہو، ہم ذکر سے دور رہے، عبادت سے دور رہے تو معافی مانگنا چاہیے. تو آج ہم جان بوجھ کر موبائل کے پیچھے، ٹی وی کے پیچھے، موبائل میں اللہ اکبر. اگر آپ پورا 1 مہینے کی چھٹی، کسی کا سمر ویکیشن ہوتا ہے، 1 مہینے کی چھٹی اگر آپ کو مل گئی، کوئی کام اگر نہ ہو، آفس کا کام نہ ہو، مسجد کا، مدرسے کا، دکان کا، گھر کا کوئی کام نہ ہو، تو آپ کا ٹائم کس میں جاتا ہے؟ موبائل میں. اچھا موبائل میں بھی کیا قرآن سنتے، کیا تقریر سنتے ہیں، کیا کوئی واعظ و نصیحت کی چیزیں دیکھتے ہیں؟ کیا نہیں. کیا ہے؟ چیٹنگ میں جاتا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، سوشل میڈیا، اور کیا کیا لوڈو گیم، اور جو ہے وہ پب جی، اور کیا کیا گیم آ رہا ہے موبائل میں. تو اس کا پورا 24 گھنٹے میں اگر جوڑیں گے تو 2-3 گھنٹہ وہ ریسٹ لیتا، رات میں سوتا، باقی موبائل کے پیچھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 منٹ 10 منٹ مجبوری کی صورت میں ٹائم ویسٹ ہونے کی وجہ سے اللہ سے معافی چاہتے ہیں. ہمارا پورا دن جو ہے موبائل کے پیچھے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ ہمارا جو وقت برباد ہو رہا ہے ہم اللہ کے یہاں کیسے حساب دیں گے، اللہ کے یہاں کیسے جواب دیں گے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ. قیامت کے روز آدمی بندے کا پیر جو ہے ہل نہیں سکتا، اپنی جگہ سے پیر ہلا نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے. کیا کیا سوالات؟ اللہ سوال کریں گے عن عمرہ فیما افناہ، تم کو جو میں نے عمر دیا تھا، زندگی دی تھی، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، اپنی عمر کو کہاں پر تم نے کھپایا؟ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ اپنی زندگی کو کیسے تم نے گزارا؟ ساری چیزوں کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا. ہماری عمر اگر 60 سال کی عمر میں ہم مرے تو 60 سال کی مکمل 14 سال 13 سال میں بالغ ہوتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد سے موت تک کے ایک ایک منٹ کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. جب تک آپ ایک ایک منٹ کا حساب نہیں دیں گے اپنے قدم کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے قیامت کے روز. دوسرا سوال ہوگا وعن علمہ فیما فعل فیہ، ہم نے تم کو جو علم دیا تھا، تم نے جو علم حاصل کیا تھا، اس علم پر تم نے کہاں تک عمل کیا اور اس علم کو کہاں تک لوگوں تک پھیلایا؟ اس علم کا کیا تم نے کیا؟ اس علم کا کہاں تک عمل کیا؟ اپنی زندگی میں کہاں تک اپلائی کیا؟ اس علم کو کہاں تک پھیلایا؟ اس پر جواب دینا پڑے گا. جب تک جواب نہیں دے پائیں گے ہماری قدم جو ہے اپنی جگہ سے ہلے گی نہیں. تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ، اور تمہارے پاس جو مال تھا، مال و دولت تھی، تم جو لاکھ پتی تھے، کروڑ پتی تھے، تم نے مال کہاں سے کمایا؟ مال جائز طریقے سے کمایا یا حرام ناجائز طریقے سے کمایا؟ کسی کا حق مار کر مال کمایا
جھوٹ بول کر مال کمایا, لوگوں پر جو ہے زور زبردستی کر کے مال کمایا, کیسے کمایا حساب دو. تمہارے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو ایک ایک پیسے کا حساب دو, کہاں سے تم نے کمایا, اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا. اچھا یہیں تک ختم نہیں, پھر اس مال کو کمانے کے بعد خرچ کیسے کیا, خرچ کہاں کہاں کیا, شراب پینے میں, گناہ کاری میں, زنا کاری میں, اور جو ہے لوگوں پر دھوس جمانے کے لیے, اور جو ہے کھیل تماشے کی چیزوں میں اپنے پیسے کو خرچ کیا, کہاں خرچہ کیا حساب دو. اگر آپ نے جائز طریقے سے خرچ کیے رہیں گے تو آپ بچ جائیں گے, حساب دے کے ختم. لیکن کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, دونوں سوال ہوگا. اب آپ ہر آدمی اپنے انداز سے سوچ لے کہ آپ کیسے, ہم کیسے کما رہے ہیں, حلال طریقے سے کما رہے ہیں اور کیسے خرچ کر رہے ہیں, حلال کاموں میں, جائز کاموں میں خرچ کر رہے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, مسجد کے لیے, مرکز کے لیے, مدرسے کے لیے, غریبوں کے لیے, ہاں یہ نیک کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. آپ خود سوچ لیجئے ہر آدمی, اس کے بعد سوچئے کہ قیامت کے روز کیسے حساب دیں گے, ہم کیسے جواب دیں گے. جواب نہیں دے پائیں گے تو ہمارا پیر ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. اس کے بعد سوال ہوگا وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَى, اور تم کو جو جسم دیا تھا, ہیلتھ, صحت و تندرستی دی تھی, اپنی صحت و تندرستی کو کہاں خرچ کیا, تم کہاں تک میری عبادت میں اپنی طاقت کو, اپنی تندرستی کو لگائے, دین کے کام میں تم اپنی تندرستی کو لگائے یا دوسرے کاموں میں. آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کی طاقت, آپ کی جوانی, آپ کی صحت اچھے کاموں میں خرچ ہو رہی ہے یا برے کاموں میں, کسی کو مارنے میں, کسی کو ستانے میں, کسی پر ظلم کرنے میں, کسی کو گالی دینے میں, اور دوسرے جو برے کام ہے اس کو کرنے میں آپ کی صحت خرچ ہو رہی کہ نہیں. یہ ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا اور جواب جب تک نہیں دے پائیں گے اور آپ کا پیر ہل نہیں سکتا. اب ہر آدمی اپنے نفس سے غور کرے کہ میں کیا جواب دے سکتا ہوں, کیا میں جواب دے سکتا ہوں کیا. تو میرے بھائیوں, یہ سب چیزیں اور بہت ساری چیزیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو, ہم تمام مسلمانوں کو اپنے وقت کی قدر و قیمت جان کر ایک ایک منٹ, ایک ایک گھنٹہ, ایک ایک دن, ایک ایک ہفتہ, ایک ایک مہینہ, ایک ایک سال ہمارا نیک کاموں میں گزرے. اب دنیا کمائیے, حلال طریقے سے کما رہے ہیں وہ بھی نیکی میں آ جائے گا. اب دکان میں بیٹھے ہیں, حلال طریقے سے دکان چلا رہے ہیں, وہ نیکی میں آ جائے گا. وہ جو ٹائم, اب جتنا وقت بیٹھیں گے دکان میں وہ نیکی میں آ جائے گا. لیکن دکان میں بیٹھے ہوئے نماز چھوڑ کے اگر بیٹھ رہے ہیں تو پھر ناجائز میں آ جائے گا. تو اللہ کا جو احکامات ہے, فرائض ہے, ان کو انجام دیتے ہوئے آپ دنیا خوب کمائیے. آپ صحت مند ہیں, آپ جم جا رہے ہیں, اگر اس نیت سے جم جا رہے ہیں اور اپنی باڈی بنا رہے ہیں کہ میں اس طاقت کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کروں گا, میں اپنی طاقت سے غریبوں کا ہیلپ کروں گا, میں اس طاقت سے تہجد پڑھوں گا, یہ نیت سے اگر آپ جم جا رہے ہیں, اپنی باڈی بنا رہے ہیں تو نیکی ہے, وہ ٹائم آپ کا نیکی میں جائے گا. تو ہر چیز میں نیت صاف کر کے, بس یہ ہے کہ آپ حرام اور اللہ کی ناراضگی والے راستے سے, اللہ کے جو ہے ناراضگی والے کام سے بچیے, تو انشاءاللہ آپ کا 24 گھنٹہ جو ہے نیکی میں گزرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام اوقات کو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی اور نیک کاموں میں اپنے اوقات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام وہ وقت جو شیطانی کاموں میں گزر رہا ہے, جو گناہ کے کام میں گزر رہا ہے, اور چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو, چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ کھیل IPL کا کھیل ہوتا اس میں آدمی گھنٹے گھنٹے برباد کر رہا ہے اس کے ذریعے سے ہو, تو جو بھی چیز اللہ کی ناراضگی کے باعث ہے اور منکرات ہے, ناجائز ہے, اس چیز سے بچیے. اللہ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.